السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اہل علم میں بہت اختلافی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے یا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ ہے، جس طرح کہ ہمارے مصحف پر بھی بسم اللہ پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے، اور ان کے نزدیک یعنی کہ ہمارے مصحف کے مطابق تو اس میں کچھ اشکال نہیں ہے، 7 آیتیں پوری بنتی ہیں۔ جو الحمدللہ کو پہلی آیت کہتے ہیں ان کے نزدیک 7 آیتیں کیسے بنی؟ کیونکہ فاتحہ کی 7 آیات ہونا تو حدیث میں ذکر ہے، السبع المثانی، 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ تو حدیث میں آ گیا کہ اس کی 7 آیات، وہ 7 آیتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو ان کے نزدیک یہ جو آخری آیت ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم پر آپ دیکھیں مصحف پر 5 کا نشان، عربی زبان میں جس طرح 5 لکھا جاتا ہے نا، اس طرح لکھا ہوتا ہے، آپ کے مصحف میں شاید نہیں ہے، یہ دارالسلام والے مصحف میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ عام مصحف دیکھیں گے اس پر ایسے 5 کا نشان ہوتا ہے، ایسے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بعض علماء کے نزدیک یہاں پر، خاص طور پر کوفے والے علماء کے نزدیک یہاں پر 1 آیت ہو گئی ہے، یہاں پر 1 آیت ہے، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک الگ آیت ہے۔ ان کے نزدیک 6ٹھی آیت صراط الذین انعمت علیہم یہ ہے، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کی طرف کہ اس میں راجح کیا ہے، آیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، یا باقی صورتوں کی طرح تبرکن شروع میں لکھی گئی ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ کچھ یوں محسوس ہوتا ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ غالب معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں جو آئی ہے یہ بطور آیت ہے، باقی ساری صورتوں میں بطور آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ فاتحہ میں جو ہے یہ بطور آیت ہے، اور اس کی بڑی واضح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واضح طور پر ان کا یہ موقف تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں جانبین کی طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، علماء کے ہاں یہ مسئلہ بڑا ایک یعنی کہ دلائل دونوں جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، کسی صریح مرفوع روایت سے اس کا قطعی فیصلہ نہیں ہوتا، آثار پیش کیے جاتے ہیں، قرائن پیش کیے جاتے ہیں، استدلال کیے جاتے ہیں، صریح حدیث ایسی واضح نہیں ہے۔ بہرحال یہ دونوں قسم کے اقوال اس کے بارے میں بسم اللہ کے بارے میں آتے ہیں۔ بسم اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پر دعاؤں کے شروع میں اس کلمے کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام جب لیا جاتا ہے یہ اتنا بابرکت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا نام لے کے گھر پہ داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے، بسم اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ شیطان اس کھانے کے قریب نہیں آتا۔ اور جس چیز کو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دیا جائے، رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دو، شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھے ہوئے برتن کے ڈھکن کو اٹھا سکے۔ اور اپنے گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیے ہوئے دروازے کو وہ کبھی کھول سکے۔ بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اور اکثر دعائیں آپ دیکھیں ان کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ، اور جب
بسم اللہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان اس نام سے اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، تصاغرا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے گویا کہ وہ مکھی کی طرح ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے صرف ایک بسم اللہ کے کلمہ سے۔ تو احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطوط کے شروع میں بسم اللہ لکھا کرتے تھے، اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ ہر شرف والا معاملہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ شرف والا معاملہ جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ اقطع ہے، وہ ناقص ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ اور بہت سے معاملات سے پہلے آپ نے بسم اللہ کا ذکر کیا۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سورت کو پہچانتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھواتے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، یہ ایک علامت ہوتی تھی نئی سورت کی۔ تو فاتحہ کے شروع میں بھی جو بسم اللہ ہے یہ ایک سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم، اس آیت کے اندر تین اللہ تعالیٰ کے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دو اس کی صفات ہیں۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے معنی کے اعتبار سے، علماء نے کئی طریقے سے کیا، وہ انشاءاللہ ہم آگے جو آیت آ رہی ہے اس اعتبار سے ہم اس کا فرق کریں گے۔ جس طرح لفظ اللہ یہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح جو اللہ کی صفات میں سے الرحمن ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ الرحمن، باقی بعض لوگوں نے رحمان نام لکھا ہوتا ہے، رحمان فلاں رحمان، یہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ لفظ آیا ہے وہ الرحمن ہے۔ بعض جگہوں پر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس میں الف لام نہیں ہے لیکن اضافت ہے، تو بہتر مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عرب جہلاء کے اندر بھی، شاعروں نے بھی کبھی اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا استعمال نہیں کیا، تو لہٰذا لفظ رحمان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے اور ایسا نام ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ رحیم، رحیم کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا، کان بالمؤمنین رحیما، رحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، لیکن جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ خالق کی صفت ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا وہ مخلوق کی صفت ہے۔ خالق اور مخلوق میں بڑا فرق ہے، نام ایک ہونے سے مشابہت نہیں ہو جاتی۔ کوئی یہ کہے جی اللہ کے نبی کا نام بھی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رحیم کا لفظ آیا ہے، لہذا دونوں ایک ہو گئے، یہ غلط ہے۔ نام ایک ہونے سے مشابہت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس طرح کہ واضح ہے اللہ کی ذات ہے، ہماری ذات بھی ہے، ہمارا ہاتھ بھی ہے۔ اب ہاتھ سے مشابہت تھوڑی ہوگی کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہمارا بھی ہاتھ، بھئی اس کا ہاتھ ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا ہاتھ وہ جو مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات ہے لیکن ویسی جیسی اس کی شان کے لائق ہے، ہماری ذات بھی ہے لیکن ویسی جیسے مخلوق ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رحیم کا لفظ آیا ہے وہ بطور مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوا یہ بطور خالق ہے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یہاں پر ایسا لفظ تو نہیں ہے کہ جس کا معنی شروع کرنا ہو، لیکن عام طور پر گرامر کی روح سے اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے،
جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام قسم کی تعریف ہے۔ یہ تمام کس کا معنی کیا؟ الف لام کا۔ الف لام کا معنی ہے تمام، تمام قسم کی تعریفیں للہ، خاص ہیں اللہ کے لیے۔ یہ خاص کا معنی کہاں سے آیا؟ لام سے۔ یہ جو لام ہے نا، یہ عربی زبان میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک معنی ہے اختصاص، کسی کو، کسی چیز کو کسی کے لیے خاص کرنا ہو تو اس وقت آتا ہے۔ الحمدللہ ایک تعریف، 2 طرح کی تعریف، 3 طرح کی تعریف، 4 طرح کی تعریف تو بندوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا ذہین ہے، یہ بڑا خوش اخلاق ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن ہر قسم کی تعریف کسی ایک ذات کے لیے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کے لیے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے کمال صفات نبی کے اندر ہوتی ہیں، لیکن خالق کی صفات تو نبی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی تو مخلوق ہے۔ تو اس اعتبار سے الحمد، ہر قسم کی تعریف، جو کوئی تعریف جس کا وجود ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، چاہے ہمارے علم میں ہے چاہے نہیں ہے، اگر ہر قسم کی تعریف ہے کسی ایک ذات کے لیے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ اس کے لیے خاص ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ معنی اس کا، الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہان والوں کو۔ آج ہم اسی پر اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم یہ الرحمن، الرحیم اور حمد اور ان چیزوں پر، ان الفاظ کی تشریح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔